اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے 31ویں لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی اس لیکچر میں جو ٹاپکس ہم کور کریں گے وہ یہ ہیں: سن 9 ہجری کے بعد اہم واقعات، حج 9 ہجری زیر امامت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تمام غزوات پر ایک جامع نظر، اللہ کے دین میں فوج در فوج داخلہ اور وفود کی خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گی کہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں تک بھی شیئر کیجئے، اس چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم رزقنی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج ہم سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے 31ویں لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے غزوہ تبوک کو کمپلیٹ کیا تھا۔ غزوہ تبوک ہم نے 9 ہجری میں پیش آیا تھا، تو اسی 9 ہجری میں تاریخی اہمیت کے متعدد اور واقعات پیش آئے تھے جن کو بیان کرتی ہوں۔ دیکھیں، اس سن 9 ہجری میں تاریخی اہمیت کے جو اور بھی کافی واقعات پیش آئے ہیں وہ یہ ہیں، جیسے تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد عویمر اجلانی اور ان کی بیوی کے درمیان لیان ہوا۔ پھر غامدی عورت کو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے بدکاری کا اقرار کیا تھا، رجم کیا گیا۔ اس عورت نے بچے کی پیدائش کے بعد جب دودھ چھڑا لیا تب اسے رجم کیا گیا۔ پھر اسی طریقے سے اسہمہ نجاشی شاہ حبشہ نے وفات پائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر میرے پاس تیسری لڑکی ہوتی تو اس کی شادی بھی تم سے کر دیتا۔ پھر ایک اور واقعہ یہ ہے کہ تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد راس المنافقین عبداللہ بن ابی نے وفات پائی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے روکنے کے باوجود اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ بعد میں قرآن نازل ہوا اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت اور تائید کرتے ہوئے منافقین پہ نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا۔ تو یہ تھے چند اہم واقعات جو اسی سن 9 ہجری میں پیش آئے۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ ہے جو کہ ہے حج کا، یعنی 9 ہجری میں حج کیا گیا تھا۔ دیکھیں، عرب سمجھتے تھے کہ وہ دین ابراہیمی پر ہیں اور اس دین کا جو شعار اب تک انہوں نے قائم رکھا تھا نا، وہ بیت اللہ شریف کا حج ہے۔ چنانچہ وہ ہر سال حج کا زبردست اہتمام کرتے تھے۔ البتہ اس میں انہوں نے بہت سی تبدیلیاں اور بدعتیں بھی داخل کر لی تھیں، اور یہ سب کچھ ہم نے شروع کے لیکچرز میں پڑھا تھا کہ انہوں نے کس قسم کی بدعتیں شامل کر لی تھیں کہ وہ حج تو کرتے تھے اور وہ صرف حج ہی کرتے تھے، اور تو سارے شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، لیکن وہ اس میں بھی بدعتیں اختیار کر رکھی تھیں انہوں نے۔ تو جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا
تو اس سال یعنی 8 ہجری میں عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر مقرر کیا. تو اس سال نا انہی کی امارت میں مسلمان اور مشرکین سب نے حج کیا تھا، جیسے کہ جاہلیت میں حج کرتے چلے آ رہے تھے وہ لوگ نا. ٹھیک ہے، یعنی 8 ہجری میں حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا تھا. اس وقت حج بالکل ویسے ہی ہوا تھا جیسے جاہلیت میں حج کرتے چلے آ رہے تھے، کوئی چیز تبدیل نہیں کی گئی تھی. لیکن اگلے سال یعنی اس 9 ہجری کا حج آیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک حج قائم کرنے کی غرض سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کے روانہ فرمایا تھا. اور وہ پھر ذی القعدہ 9 ہجری کے اواخر میں 300 اہل مدینہ کے ساتھ روانہ ہوئے تھے نا. ان کے ساتھ قربانی کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 اور ان کے اپنے 5 اونٹ بھی تھے. جب وہ روانہ ہو گئے یعنی مدینہ کے سے نکل گئے 300 اہل مدینہ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مدینہ سے نکل کے روانہ ہوئے تو اس کے بعد نا سورہ برات کا ابتدائی حصہ نازل ہوا تھا. سورہ برات سورہ توبہ کو بھی کہتے ہیں نا، دونوں ایک ہی صورت کے نام ہیں. اچھا، اس سورہ برات یا سورہ توبہ میں ان تمام مشرکین سے نا عہد توڑنے کا حکم تھا جنہوں نے اپنے عہد کی پاسداری نہیں کی تھی. یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا، حدیبیہ کے معاہدے کو توڑا تھا، پھر حنین کی وجہ جنگ بھی یہی بنا تھا. تو ان کو اور ان لوگوں کو جن کا سرے سے کوئی عہد ہی نہیں تھا 4 مہینے کی مہلت دی گئی ہے کہ یا تو وہ اسلام لے آئے ان 4 مہینوں میں، یا پھر یہ کہ جو ہے یہاں سے چلے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، البتہ جو مشرکین عہد پر قائم تھے اور اسے توڑا نہیں تھا اور مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کی تھی، ان کا عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا تھا. یہ سورہ برات کی آیات میں ہیں پوری، اس میں شروع کی آیات ہیں سورہ توبہ کی، تو اس میں یہ سب کچھ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ حکم دیا گیا تھا. اس حکم کے آ جانے کے بعد نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو نکل چکے تھے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے آنے کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا تاکہ وہ آپ کی جانب سے اعلان کر دیں. انہیں کیوں روانہ فرمایا تھا؟ خاص کر وہ اس لیے ایسا کرنا پڑا تھا نا کہ خون اور مال کے عہد و پیمان کے سلسلے میں عرب کا یہی دستور تھا کہ آدمی یا تو خود اعلان کرے یا اپنے خاندان کے کسی فرد سے اعلان کرائے. خاندان سے باہر کے کسی آدمی کا کیا ہوا اعلان تسلیم نہیں کیا جاتا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ملاقات جو ہے نا عرش یا وادی زبان میں ہوئی تھی نا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر ان سے پوچھا یعنی حضرت علی سے کہ کیا امیر ہو یا مامور؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا نہیں بلکہ مامور ہوں، یعنی امامت کی فرائض تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کو دینے تھے. تو پھر اس کے بعد یہ دونوں آگے بڑھ گئے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حج کروایا تھا. اور جب 10ویں تاریخ یعنی قربانی کا دن آیا تھا نا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جمرہ کے پاس کھڑے ہو کے لوگوں میں اعلان کیا تھا جس کا حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. یعنی یہی عہد جو سورہ برات کی آئی تھی، یعنی تمام عہد والوں کا عہد ختم کر دیا تھا، انہیں 4 مہینے کی مہلت دی تھی. اس طرح جن کے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہ تھا انہیں بھی 4 مہینے کی مہلت دی تھی. البتہ جن مشرکین نے مسلمانوں سے عہد نبھانے میں کوئی کوتاہی نہ کی تھی اور نہ مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد کی تھی، ان کا عہد ان کی طے کردہ مدت تک برقرار رکھا تھا. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیج کر یہ اعلان عام بھی کروایا کہ آئندہ سے کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے. اب یہاں ذرا غور کیجئے کہ یہ اعلان گویا جزیرۃ العرب سے بت پرستی کے خاتمے کا اعلان تھا نا، یعنی اس سال کے بعد بت پرستی کے لیے آمد و رفت کی کوئی گنجائش نہیں. تو یہاں پہ اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کب ہوئی تھی؟ 8 ہجری میں. اس کے بعد دور اسلامی کا جو پہلا حج سن 8 ہجری میں قدیم طریقے پر ہوا تھا. پھر سن 9 ہجری میں یہ دوسرا حج مسلمانوں نے اپنے طریقے پہ کیا اور مشرکین نے اپنے طریقے پہ کیا. اس کے بعد تیسرا حج سن 10 ہجری میں خالص اسلامی طریقے پر ہوا تھا اور یہی وہ مشہور حج ہے نا جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 2 سال حج کے لیے نہ تشریف لے گئے تھے، نہیں گئے تھے، یعنی یہ دونوں حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے تھے 8 ہجری اور 9 ہجری کے حج میں، بلکہ تیسرے سال جب بالکل شرک کا استحصال ہو گیا تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا تھا. ٹھیک، تو یہ چند واقعات تھے جو اس 9 ہجری میں پیش آئے، بڑے اہم واقعات تھے. اب میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ غزوہ تبوک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا لاسٹ غزوہ تھا. تو ذرا سا اب اتنا سب کچھ پڑھ لینے کے بعد تھوڑا سا غزوات پر ایک نظر ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے انشاءاللہ تعالی چلیں گے.
دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، سرایا، فوجی مہمات پر ایک نظر ڈالنے کے بعد کوئی بھی شخص جو جنگ کے ماحول، پس منظر اور پیش منظر اور آثار و نتائج کا علم رکھتا ہو، یہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے اور باکمال فوجی کمانڈر تھے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوجھ بوجھ سب سے زیادہ درست، آپ کی فراست اور بیدار مغزی سب سے زیادہ گہری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نبوت اور رسالت کے اوصاف میں سید الرسل اور اعظم الانبیاء تھے، اسی طرح فوجی قیادت کے وصف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یگانہ روزگار، یگانہ یعنی اور ذہانت کے مالک تھے، نادر ذہانت کے مالک تھے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی مارکہ رائی کی، اس کے لیے ایسے حالات اور جہاد کا انتخاب فرمایا جو حزم و تدبر، حکمت و شجاعت کے عین مطابق تھی۔ کسی مارکے میں نہ حکمت عملی، لشکر کی ترتیب، حساس مراکز پر اس کی تعیناتی، موضوع ترین مقام جنگ کے انتخاب، جنگی پلاننگ وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی چوک نہیں ہوئی۔ اسی لیے اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی ذکر نہیں اٹھانی پڑی، بلکہ ان تمام جنگی مسائل اور معاملات کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عملی اقدامات سے ثابت کر دیا۔ کیا ثابت کیا؟ کہ دنیا بڑے بڑے کمانڈروں کے تعلق سے جس طرح کی قیادت کا علم رکھتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت کچھ مختلف ایک نرالی ہی قسم کی کمانڈرانہ صلاحیت کے مالک تھے، جس کے ساتھ شکست کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ اچھا، یہاں پہ نا میں اس پوائنٹ کو ضرور کلیئر کرنا چاہوں گی کہ احد اور حنین میں جو کچھ پیش آیا تھا نا، اس کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکمت عملی کی خامی نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے حنین میں کچھ افراد لشکر کی بعض کمزوریاں کار فرما تھی، اور احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت اہم حکمت عملی اور لازمی ہدایت کو نہایت فیصلہ کن لمحات میں نظر انداز کر دیا گیا تھا نا۔ پھر دیکھیں ان دونوں غزوات میں جب مسلمانوں کو ذکر اٹھانے کی نوبت بھی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذہانت کا مظاہرہ فرمایا تھا وہ اپنی مثال آپ تھی، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں سارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے مد مقابل ڈٹے رہے تھے اور اپنی حکمت عملی سے اسے یا تو اس کے مقصد میں ناکام بنا دیا تھا، جیسے کہ احد میں ہوا تھا نا، یا جنگ کا پاسا اس طرح پلٹ دیا تھا کہ مسلمانوں کی شکست فتح میں تبدیل ہو گئی تھی، جیسے لاسٹ لیکچر ہم نے حنین میں پڑھا، جنگ حنین میں۔ دیکھیں حالانکہ احد جیسی خطرناک صورتحال اور حنین جیسی بے لگام بھگدڑ سپہ سالاروں کی قوت فیصلہ سلب کر دیتی ہے اور ان کے اعصاب پر اتنا بدترین اثر ڈالتی ہے کہ انہیں بچاؤ کے علاوہ اور کوئی فکر نہیں رہ جاتی۔ دیکھیں یہ سب گفتگو تو نا ان غزوات کے خالص فوجی اور جنگی پہلو سے تھی نا، باقی رہے دوسرے گوشے تو وہ بھی ذرا بہت اہم ہیں، تو ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غزوات کے ذریعے امن و امان قائم کیا، فتنے کی آگ بجھائی، اسلام اور بت پرستی کی کشمکش میں دشمن کی شوکت توڑ کے رکھ دی، انہیں اسلامی دعوت و تبلیغ کی راہ آزاد چھوڑنے اور مصالحت کرنے پر مجبور کر دیا نا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنگوں کی بدولت یہ بھی معلوم کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں میں سے کون سے لوگ مخلص ہیں اور کون سے لوگ منافق جو نہاد خانہ دل میں قصد و خیانت کے جذبات چھپائے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاذرائی کے عملی نمونوں کے ذریعے مسلمان کمانڈروں کی ایک زبردست جماعت بھی تیار کر دی، اور یہی کمانڈر تھے نا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عراق و شام کے میدانوں میں فارس اور روم سے ٹکر لی اور اتنی بڑی بڑی سلطنتیں فتح کی۔ دیکھیں اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غزوات کی بدولت مسلمانوں کے لیے رہائش، کھیتی، پیشے، کام کا انتظام فرمایا، ہتھیار، گھوڑے، ساز و سامان، اخراجات جنگ مہیا کیے۔ یہ سب کچھ اللہ کے بندوں پہ ذرا برابر ظلم و زیادتی کیے بغیر حاصل کیا تھا نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے شریفانہ ضوابط میں مقرر فرمائے نا۔ حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے نا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو کسی لشکر یا سریے کا امیر مقرر فرماتے تو اسے خاص اس کے اپنے نفس کے بارے اللہ عز و جل کے تقوی کی اور اس کے مسلمان ساتھیوں کے بارے میں خیر کی وصیت فرماتے۔ پھر فرماتے اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں غزوہ کرو، جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ان سے لڑائی کرو، غزوہ کرو، خیانت نہ کرو، بدعہدی نہ کرو، ناک کان وغیرہ نہ کاٹو، کسی بچے کو قتل نہ کرو۔ اسی طرح آپ آسانی برتنے کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے نا کہ آسانی کرو، سختی نہ کرو، لوگوں کو سکون دلاؤ، متنفر نہ کرو،
اور جب رات میں آپ کسی قوم کے پاس پہنچتے تو صبح ہونے سے پہلے چھاپا نہ مارتے. یہ ہم نے پچھلے سارے لیکچرز میں، سارے غزوات میں دیکھا ہم نے. نیز آپ نے کسی کو آگ میں جلانے سے نہایت سختی کے ساتھ منع کیا. اسی طرح باندھ کر قتل کرنے، عورتوں کو مارنے اور انہیں قتل کرنے سے بھی منع کیا. اسی طرح آپ وسلم نے کھیتی باڑی تباہ کرنے، جانور ہلاک کرنے، درخت کاٹنے سے منع فرمایا، سوائے اس صورت کہ اس کی سخت ضرورت آن پڑے اور درخت کاٹے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو. فتح مکہ کے موقع پر تو آپ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کسی زخمی پر حملہ نہ کرو، کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرو، کسی قیدی کو قتل نہ کرو. آپ نے یہ سنت بھی جاری فرمائی کہ سفیر کو قتل نہ کیا جائے. نیز آپ نے معاہدین کون ہوتے ہیں؟ غیر مسلم شہری. آپ نے معاہدین کے قتل سے بھی نہایت سختی سے روکا، یہاں تک کہہ فرمایا کہ جو شخص کسی معاہد کو یعنی غیر مسلم شہری کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کے فاصلے پہ پائی جاتی ہے. دیکھیں، یہ اور اس طرح کے دوسرے بلند پایا قواعد و ضوابط سے تھے جن کی بدولت جنگ کا عمل جاہلیت کی گندگیوں سے پاک ہو کر مقدس جہاد میں تبدیل ہو گیا. ذرا سا ایک اور چیز دیکھیں ذرا جاہلیت میں جنگ کے معنی کیا تھے نا. لیکن جاہلیت میں جنگ کے معنی تھے بغیر کسی رحم و مروت کے قتل و غارت کری، آتش زنی، اکھاڑ پوچھا، لوٹ مار، عورتوں کی بے حرمتی، زمین میں فساد، کھیتی باڑی، جانوروں کی تباہ کاری، ظلم و زیادتی، انتقام، تشدد، کمزوروں کو کچلنا، آبادیاں ویران کرنا، عمارتیں ڈھانا، بوڑھے بچیوں کے ساتھ سنگ دلی سے پیش آنا. یہ جاہلیت میں جنگ کے معنی تھے، زمین میں تباہی و فساد میں چاہتے تھے نا. لیکن اسلام نے آ کر اس معنی کو مکمل طور پہ بدل دیا. چنانچہ اس نے جنگ کو مظلومین کی مدد، ظالموں کی سرکوبی، زمین پر امن و امان پھیلانے، عدل قائم کرنے، کمزوروں کو طاقتوروں کے چنگل سے چھڑانے، بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لگانے اور ظلم سے عدل کی طرف لانے کا ذریعہ بنا. اسلام نے اس جنگ کی روح تبدیل کر کے اسے ایک مقدس جہاد میں بدل دیا نا، جسے نہایت موزوں اور معقول اسباب کے تحت شروع کیا اور اس کے ذریعے ایسے شریفانہ مقاصد اور بلند پایہ اغراض حاصل کیے جاتے ہیں نا جنہیں ہر زمانے اور ہر ملک میں انسانی معاشرے کے لیے باعث اعزاز تسلیم کیا گیا ہے. دیکھیں ایک اور چیز دیکھیں، عربوں کی عادت نہیں تھی کہ کسی کے سامنے سر جھکائیں، خواہ جنگ جتنی بھی طول پکڑے اور قیمت جتنی بھی زبردست چکانی پڑے. یہی وجہ ہے نا کہ بکر و تغلب کے درمیان جنگ بسوس جو ہوئی تھی وہ 40 سال تک چلتی رہی تھی. 40 سال کا عرصہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا. 40 سال تک جنگ چلی تھی اور فریقین کے کوئی 70,000 آدمی مارے گئے تھے، 70,000، مگر کسی نے دوسرے کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا. اسی طریقے سے اوس اور خزرج کی لڑائی 100 سال سے زیادہ چلی مگر کسی نے بھی دوسرے کے سامنے سر نہیں جھکایا. یہ اسلام سے پہلے عرب کی عادت تھی، جنگ جاری رکھنا، دشمن کے سامنے سر نہ جھکانا. پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام لے کر آئے تو عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی اسلوب سے سامنا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میدان جنگ تک گھسیٹ لائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے ہی اسلوب سے ان کا سامنا کیا جو نہایت حکیمانہ تھا، یہاں تک کہ ان کا ملک فتح کرنے سے پہلے ان کے دل جیت لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں کام آنے والوں کی تعداد اور ان غزوات کے نتائج کا تقابل جب جاہلیت میں پیش آنے والی جنگوں سے کے نتائج سے کیا جائے نا تو عجیب و غریب ہی بات سامنے آتی ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور جنگوں میں قتل ہونے والے سارے مسلمان، مشرکین، یہود اور نصارہ کی تعداد مجموعی طور پہ کم و بیش صرف 1000 بنتی ہے اور ان غزوات میں جو مدت صرف ہوئی وہ 8 سال سے زیادہ نہیں، مگر اتنے تھوڑے عرصے میں اور اتنا معمولی سا خون بہا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً پورے جزیرۃ العرب کو اپنا تابع و فرمان بنا لیا اور اس کے اطراف اور اکناف میں امن و امان کا دورہ ہو گیا. اللہ کی زمین کو غدر و خیانت، ظلم و ستم، بدی و گناہ سے پاک کر کے اس کی جگہ امن و امان، رحمت، حقوق رسانی اور مروت انسانیت کا نظم بحال کیا. بلا شبہ اس میں کوئی ذرا برابر بھی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پیش فرمایا وہ نبوت اور رحمت تھی، رسالت اور حکمت تھی، دعوت و معجزہ تھا اور اللہ کا فضل اور اس کی نعمت خاص تھی. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ دیجیے گا. دیکھیں یہ تو میں نے مختصر سا غزوات پہ ہم نے ایک سرسری سے وہ ڈالا ہے اس کے اوپر.
آگے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس 9 ہجری میں اللہ کے دین میں فوج در فوج داخلہ ہوا۔ اس ٹاپک کو اب کور کرتے ہیں۔ غزوہ فتح مکہ ایک فیصلہ کن معرکہ تھا، ٹھیک ہے۔ عرب حلقہ بگوش اسلام ہونے کے لیے فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے، کہتے تھے نا کہ اسے اور اس کی قوم کو پنجہ آزمائی کے لیے چھوڑ دو۔ اسے کسے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے عرب کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی قوم کو پنجہ آزمائی کے لیے چھوڑ دو، اگر وہ اپنی قوم پر غالب آ گیا تو سچا نبی ہو۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں داخلے کا شرف بخشا اور کفار مکہ پر غلبہ عطا فرما دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے میں انہیں کوئی شبہ نہ رہا۔ چنانچہ جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تو ہر قوم نے مدینے کی جانب پیش رفت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے والے عرب وفود کا تانتا بن گیا۔ جو وفود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عام اہل سیر کے مطابق ان کی تعداد 70 سے زیادہ ہے۔ بعض وفود تو ہجرت کے ابتدائی سالوں میں آئے تھے، بلکہ بعض ہجرت سے بھی پہلے آئے تھے، لیکن ان کی آمد کا جو عام سلسلہ ہے نا، اور جو یعنی ان کا پے شکل میں آئے تھے نا، وہ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں شروع ہوا تھا، اور یہ سلسلہ پھر 10 ہجری بلکہ اس کے بعد تک جاری رہا تھا۔ اسی لیے 9 ہجری کو نا وفود کا سال کہا جاتا ہے۔ یہ وفود نا زیادہ تر قبائل کے سردار تھے، رؤوسا تھے، اہل حل و حق پر مشتمل ہوتے تھے، اور بس اوقات آدمی تنہا یا چھوٹی سی جماعت کے ہمراہ بھی آتا تھا نا۔ پھر ان وفود کے آنے کا مقصد ہر وفد کے اعتبار سے الگ الگ بھی ہوتا تھا نا۔ کوئی قیدیوں اور گرفتاروں کو چھڑانے آتا تھا، جیسا کہ وفد حوازن اور وفد تمیم میں گزرا ہے نا، تو کوئی فقط اپنے لیے یا اپنی قوم دونوں کے لیے امان کا طالب بن کر آئے، کوئی فخر و مباحت یا مناظر و مجازلے کے لیے آیا، کوئی یہ گزارش کرنے آیا کہ اسلامی لشکر واپس چلا جائے تاکہ اس کی قوم پر حملہ نہ ہو، کسی نے آ کر اطاعت و جزیے کا اقرار کیا، کوئی مسلمان فرما بردار اور اپنی قوم کا نمائندہ بن کر آیا، اور کسی نے اسلامی تعلیمات اور احکام جاننے کی رغبت ظاہر کی۔ ادھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس بشاشت اور کریمانہ اخلاق پر پیدا فرمایا تھا، اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان وفود کا استقبال فرماتے تھے اور نہایت خوش دلی سے استقبال فرماتے تھے، انہیں خوش کن تحائف سے نوازتے تھے، اسلام کی ترغیب دیتے تھے اور ایمان اور شریعت کی باتیں سکھاتے تھے کہ وہ اپنے پیچھے والوں کو سکھائیں۔ در حقیقت دیکھیں، یہ وفود جو ہے نا، صحراؤں میں رہنے والے بدوؤں کے اندر دین کو تیزی سے پھیلانے کا اہم ذریعہ تھے۔ کیونکہ ان کے نتائج اور اسباب اور وجوہ کے اختلاف باوجود یہ ہوتے کہ پہلے وفد میں آنے والوں نے اسلام قبول کیا، یعنی ڈفرینٹ ان کے یعنی ابھی جیسے میں نے بتایا کہ جو آتے تھے وفود، ان کی سب کے مقاصد ایک ہی نہیں ہوتے تھے کہ اسلام لے آئیں، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر بھی آئے ہیں۔ لیکن جو پہلے وفد میں آنے والوں نے نا، زیادہ تر نے اسلام قبول کیا، پھر جلد یا تھوڑے ہی دنوں بعد ان کی قوم نے بھی اسلام قبول کیا، یعنی جو سن کے گئے انہوں نے بعد میں پھر اسلام دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی۔ اس سے صرف جو ہے نا بعض وفود مستثنیٰ ہیں، جیسے بنو حنیفہ اور مسلمہ کذاب کا وفد، باقی سب لوگوں نے پھر اسلام بھی اسی طریقے سے قبول کیا تھا۔ 1 یا 2 یا وفد کی صورت میں لوگ آئے، پھر انہوں نے بعد میں جا کے تبلیغ کی، پھر وہاں سے اسلام پھیلانا، ٹھیک ہے۔ اس طرح لوگ اللہ کے دین میں نا فوج در فوج داخل ہونے لگے، اور تھوڑے ہی دنوں میں نا اسلامی حکومت کا رقبہ بحر احمر کے ساحل سے خلیج عربی کے ساحل تک، نیز جنوب اردن اور اطراف شام کے علاقے سے یمن اور عمان کے ساحل تک پھیل گیا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور دور تک پھیلے ہوئے ملک کا نظم و نسق ٹھیک کرنے میں لگ گئے۔ چنانچہ جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغین بھیجے، حکام مقرر فرمائے، یعنی لوگوں کو بھیجا حاکم کے طور پہ، اور صدقات وصول کرنے والوں کو روانہ کیا، اور بندوں اور شہروں کا نظام جن قضا و مال کا محتاج ہوتا ہے انہیں فراہم کیا۔ اہل مغازی نے نا جن وفود کا تذکرہ کیا ہے ان کی تعداد جیسے میں نے بتایا 70 سے زیادہ ہے، لیکن ہم یہاں پر نا صرف ان وفود کا ذکر کر رہے ہیں جو تاریخی حیثیت سے اہمیت اور ندرت کے حامل ہیں، جن میں پہلا وفد ہے وفد عبد القیس، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ مشرقی عرب کے باشندے تھے، اور مدینہ سے پہلے پہل انہی نے اسلام قبول کیا تھا۔ چنانچہ مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جمعہ انہی کی مسجد میں ادا کیا گیا تھا نا، جو بحرین کے جواسی نامی گاؤں میں تھی۔ بنو عبد القیس کا وفد نا 2 مرتبہ آیا تھا، ایک مرتبہ 5 ہجری میں اور ایک مرتبہ وفود کے سال یعنی اس 9 ہجری میں آیا تھا۔ پہلی بار اس کی آمد کی وجہ کیا ہوئی تھی کہ اس قبیلے کا ایک شخص منقذ بن حبان سامان
تجارت لے کے مدینہ آیا جایا کرتا تھا نا، وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد پہلی بار مدینہ آیا نا اور اسے اسلام کا علم ہوا تو وہ مسلمان ہو گیا. یعنی یہ ایک شخص، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط لے کے نا اپنی قوم کے پاس گیا. ان لوگوں نے بھی پھر اسلام قبول کر لیا اور ان کے پھر 13 یا 14 آدمیوں کا پہلا وفد حرمت والے مہینے میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا، یعنی 5 ہجری میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تم پر ایک قافلہ نمودار ہوگا جو اہل مشرق میں سب سے بہتر ہے، جسے اسلام پر مجبور نہیں کیا گیا. انہوں نے اپنی سواریاں تھکائیں، اپنا توشہ ختم کیا. اے اللہ عبد القیس کو بخش دے. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وفد کے آنے سے پہلے ہی کہا تھا. انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے فیصلہ کن بات پوچھی تھی جب یہ وفد آیا تھا کہ اس پر خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو بھی باخبر کریں جنہیں پیچھے چھوڑ آئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 باتوں کا حکم دیا تھا. وہ 4 باتیں کیا تھی کہ پہلی بات تو یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا. کیونکہ ابھی 5 ہجری میں حج فرض نہیں ہوا تھا اس لیے اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا. البتہ ان سے یہ بھی طلب کیا تھا کہ مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کریں، اور انہیں نشہ آور مشروبات سے منع کیا تھا جنہیں وہ باکثرت پیتے تھے، اور ان برتنوں سے بھی منع فرمایا تھا جن میں وہ یہ شراب بنایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب یہ ایک 5 ہجری میں جو یہ پہلا وفد آیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد انہی کا دوسری بار اس قبیلے کا وفد جیسا کہ بتایا گیا وفود والے سال میں آیا تھا نا، یعنی 9 ہجری میں آیا تھا. تو اس وقت ان کی تعداد 40 تھی نا. ان میں علا بن جارود اب تھا جو نصرانی تھا لیکن مسلمان ہو گیا تھا، اس کا اسلام پھر خوب رہا تھا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہے فروہ بن عمرو جزامی کا پیغام رسان. یہ کون تھے؟ حضرت فروہ رومی سپاس کے اندر ایک عربی کمانڈر تھے. انہیں رومیوں نے نا اپنی حدود سے متصل عرب علاقوں کا گورنر بنا رکھا تھا، اور ان کا مرکز مان یعنی جنوبی اردن جارڈن ساؤتھ جارڈن تھا نا. ٹھیک ہے، اور عملداری گرد و پیش کے علاقے میں تھی. انہوں نے جنگ موتا یعنی 8 ہجری میں مسلمانوں کی مارکہ آرائی شجاعت دیکھ کر نا اسلام قبول کر لیا تھا، اور ایک قاصد بھیج کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مسلمان ہونے کی اطلاع دی تھی اور تحفے میں ایک سفید خچہ بھی بھجوایا تھا. رومیوں کو ان کے مسلمان ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے پہلے تو انہیں گرفتار کر کے قید میں ڈالا، پھر اختیار دیا کہ یا تو مرتد ہو جائے یعنی اسلام چھوڑ دو یا پھر موت کے لیے تیار ہو جاؤ. تو انہوں نے ارتد پر موت کو ترجیح دی تھی. چنانچہ انہیں فلسطین میں افرا نامی ایک چشمے پر سولی دے کے ان کی گردن مار دی گئی تھی نا. یعنی اسلام نہیں چھوڑا تھا لیکن موت کو ترجیح دے دی تھی اس کے اوپر. ٹھیک ہے، پھر ہے وفد صدا. یہ وفد نا 8 ہجری میں جارانہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا تھا. اس کی وجہ کیا ہوئی تھی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 مسلمانوں کی ایک مہم تیار کر کے یمن کے قبیلہ صدا کی طرف روانہ فرمایا. یہ مہم ابھی وادی کنا کے سرے پر خیمہ زن تھی کہ حضرت زیاد بن حارث صدائی کو اس کا علم ہو گیا. وہ بھاگم بھاگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ میرے پیچھے جو لوگ ہیں میں ان کا نمائندے کی حیثیت سے حاضر ہوں، لہٰذا آپ لشکر واپس بلا لیں، میں آپ کے لیے اپنی قوم کا ضامن ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی کنا ہی سے لشکر پھر واپس بلا لیا تھا. اس کے بعد حضرت زیاد نے اپنی قوم میں واپس جا کے انہیں ترغیب دی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں. ان کی ترغیب پر 15 آدمی خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور قبول اسلام پر بیعت کی تھی. پھر اپنی قوم میں واپس جا کے اسلام کی تبلیغ کی، ان میں اسلام پھیل گیا، اور ہجرت الوداع کے موقع پر ان کے 100 آدمیوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شرف بایابی حاصل کی تھی. ٹھیک ہے، پھر ہے کعب بن زہیر بن ابی سلمہ کی آمد. یہ شخص کون تھا؟ یہ شخص نا ایک شاعر تھا، اور شاعر خانزادے کا چشم چراغ تھا، یوں کہہ لیں. خود بھی عرب کا عظیم ترین شاعر تھا نا. یہ کافر تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نا گستاخی کیا کرتا تھا. امام حاکم کے بقول یہ بھی ان مجرموں کی فہرست میں شامل تھا جن کے متعلق فتح مکہ کے موقع پر حکم دیا گیا تھا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے پائے جائیں تو بھی ان کی گردن مار دی جائے، لیکن یہ شخص بچ نکلا تھا نا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ طائف یعنی 8 ہجری سے واپس ہوئے نا تو اس کے کعب کے پاس یعنی اس کعب بن زہیر کے پاس اس کے بھائی بجیر بن زہیر نے لکھا کہ اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اڑ کر آ جاؤ، کیونکہ کوئی بھی شخص توبہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل نہیں کرتے، اور اگر یہ بات منظور نہیں تو پھر جہاں نجات مل سکے نکل بھاگو. اچھا، اس کے بعد نا دونوں بھائیوں میں مزید خط و کتابت بھی ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں نا کعب بن زہیر کو زمین تنگ محسوس ہونے لگی اور اسے اپنی جان کے لالے پڑتے نظر آئے. اس لیے آخرکار وہ مدینہ میں آ گیا، اور جب وہ مدینہ آیا نا تو جہینہ کے ایک آدمی کے ہاں مہمان ہوا. پھر اسی کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی،
نماز سے فارغ ہوا تو جہینی نے اشارہ کیا تو وہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا بیٹھا اور اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دیا نا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے پہچانتے نہیں تھے، تو اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا کہ جب ہاتھ اپنے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دیا نا تو پھر کہا کہ اے اللہ کے رسول، کعب بن زہر توبہ کر کے مسلمان ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کا خواستگار بن کر آیا، تو کیا میں اسے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ان چیزوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ان چیزوں کو قبول فرما لیں گے، یعنی پوچھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو اس نے اس کے بعد فوراً ہی کیا کیا، اس نے کہا کہ میں ہی کعب بن زہیر ہوں نا۔ اچھا، اس نے جیسے ہی یہ کہا نا تو یہ سن کر جو ایک انصاری صحابی قریب بیٹھے تھے تو وہ اس پہ جھپٹ پڑے اور اس کی گردن مارنے کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو، یہ شخص تائب ہو کر پچھلی باتوں سے دستکش ہو کر آیا نا، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور ہے وفد عذرا۔ یہ وفد جو ہے نا سفر 9 ہجری میں مدینہ آیا تھا، 12 آدمیوں پر مشتمل تھا، اس میں حمزہ بن نعمان بھی تھے۔ جب وفد سے پوچھا گیا کہ آپ کون لوگ ہیں تو ان کے نمائندے نے کہا ہم بنو عذرا ہیں، قصی کے اخیافی بھائی، ہم نے ہی قصی کی تائید کی تھی، خزا اور بنو بکر کو مدینہ سے نکالا تھا، یہاں ہمارے رشتے اور قرابت داریاں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش آمدید کہا تھا اور ملک شام کے فتح کیے جانے کی بشارت دی تھی، یعنی اس موقع پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملک شام کے فتح کیے جانے کی بشارت دی تھی۔ پھر نیز انہیں کاہنہ عورتوں سے سوال کرنے سے منع کیا تھا اور ان ذبیحوں سے روکا تھا جنہیں یہ لوگ حالت شرک میں ذبح کیا کرتے تھے۔ اس وفد نے اسلام قبول کیا، چند روز ٹھہر کر واپس کیا تھا۔ پھر ہے ایک وفد بلا، یہ ربیع الاول 9 ہجری میں آیا تھا اور حلقہ بگوش ہو کے 3 روز قیام رہا۔ دوران قیام وفد کے رئیس ابو الطبیب نے دریافت کیا تھا کہ کیا ضیافت میں بھی اجر ہے، یعنی مہمانداری کرنے میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہاں، کسی مالدار یا فقیر کے ساتھ جو بھی اچھا سلوک کرو گے وہ صدقہ ہے۔ اس نے پوچھا مدت ضیافت کتنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن۔ اس نے پوچھا کسی لاپتہ شخص کی گمشدہ بھیڑ مل جائے تو کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ تمہارے لیے ہے یا تمہارے بھائی کے لیے یا بھیڑ بھیڑیے کے لیے؟ اس کے بعد اس نے گمشدہ اونٹ کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس سے کیا واسطہ، اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک اسے پا جائے، ٹھیک ہے۔ ایک سیکنڈ۔ اچھا، اب ہے اہل طائف کا وفد، یعنی وفد ثقیف۔ یہ ذرا سا اس پہ غور کیجیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد طائف کا محاصرہ کر لیا تھا نا، ہم نے پچھلے لیکچرز میں پڑھا تھا، پھر انہوں ان کی جگہ ہی چھوڑ کر واپس آ گئے تھے، مطلب کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ تو جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طائف سے واپس ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اس قبیلے کے سردار عروہ بن مسعود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کے اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر وہ اپنے قبیلے میں واپس جا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی انہوں نے۔ وہ چونکہ اپنی قوم کے سردار تھے اور صرف یہی نہیں کہ ان کی بات مانی جاتی تھی بلکہ اس قبیلے کے لوگ اپنی لڑکیوں اور عورتوں سے بھی زیادہ محبوب رکھتے تھے، یعنی وہ بہت پسندیدہ سردار تھے وہاں کے، اس لیے ان کا خیال تھا کہ لوگ ان کی اطاعت کریں گے۔ لیکن جب انہوں نے اسلام کی دعوت دی تو اس توقع کے برخلاف لوگوں نے ان پر ہر طرح سے تیروں کی بچھاڑ کر دی اور جان سے ہی مار ڈالا۔ پھر قتل کرنے کے بعد، جب قتل کر دیا انہیں تو، لیکن اس کے بعد چند مہینے تو یوں ہی مقیم رہے، لیکن اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ گرد و پیش کا علاقہ جو مسلمان ہو چکا ہے اس سے ہم مقابلے کی تاب نہیں رکھتے، لہٰذا انہوں نے پھر باہم مشورہ کر کے کل 6 آدمیوں کا وفد تیار کیا، اور اسی وفد میں نا حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی بھی تھے جو سب سے کم عمر تھے، یعنی وفد میں جو لوگ آئے تھے نا 6 آدمیوں کے، ان میں حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی بھی تھے جو سب سے کم عمر تھے نا۔ اچھا، جب یہ لوگ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد کے ایک گوشے میں قبا لگوایا تاکہ یہ قرآن سن سکیں اور صحابہ کرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکیں۔ اچھا، یہ وفد نا رمضان 9 ہجری میں نا تبوک سے رسول اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر ہوا تھا۔ اچھا، اب جب پھر یہ لوگ ہمارے پیارے نبی وسلم کے پاس آتے جاتے رہے، یعنی ادھر ٹھہرے، جب آپ صرف انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہے مگر وہ مسلمان ہی نہیں ہو رہے تھے۔ آخر ان کے سردار نے سوال کیا کہ آپ اپنے اور ثقیف کے درمیان ایک معاہدہ لکھتے ہیں جس میں زنا کاری، شراب نوشی، سود خوری کی اجازت ہو اور ان کے معبود لات کو برقرار رہنے دیا جائے، انہیں نماز سے معاف رکھا جائے اور ان کے بت خود ان کے ہاتھوں سے نہ توڑوائے جائیں۔
لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی بھی بات منظور نہیں کی تھی۔ یہاں پہ کس چیز کو کہا گیا؟ زنا کاری، شراب نوشی، سود خوری، اور نماز سے معاف رکھا جائے، اور ان کے معبود لات کو برقرار رہنے دیا جائے۔ یہ جو پوجا پاٹ کرتے ہیں ہمارے ہاں بھی مزاروں پہ جا کے، یعنی آپ یہ دیکھیے ساری چیزیں اس وقت موجود ہیں۔ لوگ زنا کاری بھی کر رہے ہیں، شراب نوشی بھی کر رہے ہیں، سود بھی اپنے لیے حلال سمجھ رکھا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتے، پھر انہوں نے کہا ہے معبود لات کو برقرار رہنے دیا جائے، تو یہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جو حشر نشر مسلمانوں نے آج کل کر رکھا ہے، جو ہے نا شرک کے اوپر آئے ہوئے ہیں، تو لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی بھی بات منظور نہیں کی تھی۔ یہ سب منع ہے نا۔ آخر کار جب انہوں نے پھر کیا کیا کہ جب تنہائی میں پھر مشورہ کیا، لیکن اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سپر ڈالنے کے سوا کوئی تدبیر نظر نہیں آئی، کیونکہ سارے ہی لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ آخر انہوں نے بھی پھر یہی کیا اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ البتہ یہ شرط لگائی کہ لات کو ڈھانے کا انتظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیں، ثقیف اسے اپنے ہاتھوں سے ہرگز نہ ڈھائیں گے۔ آپ نے یہ شرط منظور کر لیا اور ایک نوشہ لکھ دیا۔ حضرت عثمان بن ابی عاص ثقفی کو ان کا امیر بنا دیا، کیونکہ وہی اسلام کو سمجھنے اور دین و قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں سب سے زیادہ پیش اور حریص تھے۔ یہ ابھی میں نے بتایا نا کہ یہ سب سے ینگ تھے اپنے اس میں، لیکن کیونکہ وہ اسلام کو سمجھنے، دین و قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں سب سے زیادہ پیش تھے، اس لیے انہیں امیر بنایا گیا۔ تو علم کی کتنی ویلیو ہے، اس کو دیکھیں، اس سے ایج کا تعلق نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص کی گورنری برکت ثابت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جب خلافت صدیقی میں ارتاد کی لہر چلی تھی نا، اور ثقیف نے بھی مرتد ہونے کا ارادہ کیا تھا، تو انہیں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی مخاطب کر کے کہا تھا کہ ثقیف کے لوگوں تم سب سے آخر میں اسلام لائے، اس لیے سب سے پہلے مرتد نہ ہو۔ یہ سن کر لوگ ارتاد سے رک گئے تھے اور اسلام پر پھر ثابت قدم رہے تھے۔ بہرحال یہ جو وفد ہے نا، یعنی یہاں سے اسلام قبول کیا تھا انہوں نے، پھر واپس اپنی قوم میں آ گئے تھے اور لوگوں کو پھر اصل حقیقت ظاہر کی، اور جن باتوں پہ مصالحت ہو چکی تھی ان کا اظہار کیا۔ اس پر ثقیف کے باقی لوگ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لات کو ڈھانے کے لیے حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں چند صحابہ کی ایک ذرا سی نفری روانہ فرمائی تھی نا۔ اچھا، جو لوگ گئے تھے نا صحابہ کرام لات کو ڈھانے کے لیے، یعنی اس بت کو ختم کرنے کے لیے، ان میں نا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کے گرز اٹھایا، یعنی توڑنے کے لیے، اور اپنے ساتھیوں سے کہا واللہ میں ذرا آپ لوگوں کو ثقیف پر ہنساؤں گا۔ کیا تھا انہوں نے کہ اس کے بعد انہوں نے لات پر، یعنی اس بت پر گرز مار کر خود ہی گر پڑے اور ایڑیاں پٹکنے لگے۔ یہ بناوٹی منظر دیکھ کر نا اہل طائف پر تو ہول طاری ہو گیا، کہنے لگے اللہ مغیرہ کو ہلاک کرے، اسے دیوی نے مار ڈالا ہے۔ اتنے میں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اچھل کر کھڑے ہو گئے نا، اور فرمایا اللہ تمہارا برا کرے، یہ تو پتھر اور مٹی کا تماشا ہے۔ پھر انہوں نے دروازے پر ضرب لگائی اور اسے توڑ دیا۔ اس کے بعد سب سے اونچی دیوار پر چڑھے، ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ بھی چڑھے، پھر اسے ڈھاتے ڈھاتے زمین کے برابر کر دیا، حتیٰ کہ اس کی بنیاد بھی کھود ڈالی، اس کا زیور اور لباس نکال لیا۔ یہ دیکھ کر نا ثقیف دم بخود رہ گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ زیور اور لباس لے کے اپنی ٹیم کے ساتھ واپس ہوئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ اسی دن تقسیم فرما دیا، اور نبی کی نصرت اور دین کے اعزاز پر اللہ کی حمد کی، تعریف کی اللہ کی۔ ٹھیک ہے، اب ہے ایک اور آگے ہے شاہ یمن کا خط۔ ٹھیک ہے، تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد نا مالک بن مرہ رحاوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے پاس نا شاہان حمیر یعنی حارث بن عبد الکلام، نعیم بن عبد، کلال، نعمان، سربراہن ذی رعین اور معافر و حمدان کے خطوط تھے نا، یہ سارے شاہان حمیر ہیں۔ ٹھیک ہے، ان بادشاہوں کے یعنی شاہان یمن ہے نا، ان بادشاہوں نے اپنے اسلام لانے اور شرک اور اہل شرک سے علیحدگی اختیار کرنے کی اطلاع دے کے اسے بھیجا تھا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک جوابی خط لکھ کر واضح فرمایا کہ اہل ایمان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں معاہدین کے لیے اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ بھی دیا، بشرطے کہ وہ مقررہ جزیہ ادا کریں۔ پھر ان کے پاس جو نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کچھ صحابہ کے ہمراہ بھیجا تھا، اور یہ عدن کے اطراف میں سکون و سکاسک کے درمیان بالائی یمن کے قاضی، جنگوں کے حاکم، صدقہ و جزیہ پر مامور تھے، اور پانچوں نمازیں پڑھاتے تھے، یعنی
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اور زیری یمن میں، اور زبید، مارب، زما اور ساحل کے لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ بالائی یمن میں حضرت معاذ بن جبل اور زیری یمن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اور پھر ان دونوں سے فرمایا تھا کہ تم دونوں آسانی کرنا، سختی نہ کرنا، خوشخبری دینا، نفرت نہ دلانا، مل کر رہنا، اختلاف نہ کرنا۔ حضرت معاذ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یمن ہی میں رہے تھے، البتہ حضرت ابو موسیٰ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے نا۔ ٹھیک ہے، یہ تھا شاہن یمن کا خط۔ اس کے بعد ہے وفد ہمدان۔ یہ وفد جو ہے نا 9 ہجری میں تبوک سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک تحریر لکھ کر جو کچھ انہوں نے مانگا تھا عطا فرما دیا۔ مالک بن نمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا، ان کی قوم کے جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کا گورنر بنایا، اور باقی لوگوں کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا تھا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 6 مہینے مقیم رہ کر دعوت دیتے رہے، مگر لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا اور حکم دیا تھا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ ہمدان کے پاس جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر سنایا، اسلام کی دعوت دی، تو پھر سب کے سب مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حلقہ بگوش اسلام ہونے کی بشارت بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا تو سجدے میں گر گئے، پھر سر اٹھا کر فرمایا ہمدان پر سلام، ہمدان پر سلام۔ ٹھیک، اب ایک اور ہے وفد بنی فزارہ۔ اچھا، یہ ذرا وفد جو ہے نا اب آگے جو آ رہے ہیں وہ ذرا دیکھیں۔ یہ وفد 9 ہجری میں تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد آیا تھا۔ اس میں 10 سے کچھ زیادہ افراد شامل تھے، یعنی 10 یا 10 سے کچھ زیادہ افراد تھے، اور سب کے سب اسلام لا چکے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے علاقے کی پھر قحط سالی کی شکایت کی تھی، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لے گئے تھے، دونوں ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعا کی تھی ان کے لیے، اور اللہ نے انہیں پھر بھرپور بارش اور رحمت کامل سے نوازا تھا نا۔ ٹھیک ہے، اب ہے وفد نجران۔ اس وفد کا ذکر، یہ وفد تھوڑا سا امپورٹنٹ، اس کا ذکر کافی قرآن میں بھی آیا ہوا ہے، یہ ذرا سا میں بتاتی ہوں۔ دیکھیں، وفد نجران جو تھا نا، یہ مکہ سے یمن کی جانب 7 مرحلے پر ایک بڑا علاقہ تھا جو 73 بستیوں پر مشتمل تھا۔ تیز رفتار سوار نا ایک دن میں پورا علاقہ طے کر سکتا تھا۔ اس علاقے میں نا 1 لاکھ مردان جنگی تھے، اور جو سب کے سب کیا تھے، عیسائی مذہب کے پیروکار تھے۔ تو یعنی یہ پورا عیسائیوں کا مذہب تھا، کا وفد تھا، جو کہ نجران کا وفد کے نام سے مشہور ہے، اور نجران کا وفد 9 ہجری میں آیا تھا نا، یعنی وفود کے سال میں۔ یہ 60 افراد پر مشتمل تھا۔ 24 آدمی اشراف سے تھے، یعنی بڑے بڑے لوگ تھے، ان میں آئے تھے، جن میں سے 3 آدمیوں کو اہل نجران کی سربراہی اور سرکردگی حاصل تھی۔ ٹھیک ہے، وفد نے مدینہ پہنچ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ سوالات کیے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور دریافت کیا کہ آپ مسیح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے جواب میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز دن بھر توقف کیا، یعنی کوئی جواب نہیں دیا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ آل عمران کی آیات نازل ہوئی۔ کون سی آیات ہیں؟ سورہ آل عمران میں 59 to 61 آیات۔ وہ کیا آیات ہیں؟ یہ نازل ہوئی تھی نا۔ آیات کا ترجمہ بتاتی ہوں۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حق تیرے رب کی طرف سے، پس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ پھر تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد کوئی تم سے اس عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے تو اس سے کہہ دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو، خود اپنے آپ کو پھر مباہلہ کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، پس اللہ کی لعنت ٹھہرائیں جھوٹوں پر۔ یعنی ان آیات میں مباہلے کی دعوت دی گئی تھی نا، کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ صبح ہوئی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات کریمہ کی روشنی میں انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنے قول سے آگاہ کیا، اور اس کے بعد دن بھر انہیں غور و فکر کے لیے آزاد بھی چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب صبح ہوئی نا، اگلی صبح ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین سمیت ایک چادر میں لپٹے ہوئے تشریف لائے، پیچھے پیچھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا چل رہی تھیں۔
یعنی یہ ہے نا کہ موبائل میں اپنے بیٹوں، اپنے گھر کے افراد کو، اپنی عورتوں کو خود سامنے سب کو لے کے آئے نا. پھر یہ تو جب ان لوگوں نے، وفد نے دیکھا نا کہ آپ واقعی بالکل تیار ہیں، تو تنہائی میں جا کے مشورہ کیا نا. اور جب تنہائی میں مشورہ کیا نا تو ایک دوسرے سے جب مشورہ کیا تو پھر سمجھ میں آ گیا انہیں. تو کہنے لگے کہ دیکھو مباہلہ نہ کرو، خدا کی قسم اگر یہ نبی ہیں اور ہم نے ان سے ملامت کر لی تو ہم اور ہمارے پیچھے اولاد ہرگز کامیاب نہ ہوگی. روئے زمین پہ ہمارا ایک بال اور ناخن بھی تباہی سے نہ بچ سکے گا. آخر کی رائے یہ ٹھہری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنے بارے میں حکم بنایا جائے. چنانچہ انہوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ آپ کا جو مطالبہ ہو ہم اسے ماننے کو تیار ہیں. اس پیشکش پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جزیہ لینا منظور کر لیا تھا اور 2000 جوڑے کپڑوں پر مسالت فرمائی، 1000 ماہ رجب میں اور 1000 سفر میں، اور طے کیا کہ ہر جوڑے کے ساتھ ایک اوقیہ 152 گرام چاندی بھی ادا کرنی ہوگی. اس کے عوض آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ عطا فرمایا اور دین کے بارے میں مکمل آزادی مرحمت فرمائی. دیکھیں اب یہاں پہ یہ اتنا بڑا وفد آیا تھا، پورے ان کے سربراہ تھے، سب کچھ، کوئی لڑائی جھڑائی نہیں ہوئی ہے. یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے اور کس حکمت کے ساتھ ہینڈل کیا ہے کہ انہیں آزادی دی، ان کے ساتھ ایک معاہدہ طے کر لیا. اس سلسلے میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باقاعدہ نوشہ لکھ دیا. ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ ان کے ہاں ایک امین یعنی امانت دار آدمی روانہ فرمائیں. اس پر آپ نے صلح کا مال وصول کرنے کے لیے اس امت کے امین، کون ہے ہماری امت کے امین، کون اسلام کے امت کے امین کہلاتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو روانہ کیا تھا. اور یہی سے ان کا لقب نا امین الامت پڑ گیا تھا نا. خیر بہرحال نجران واپسی کے دوران میں نا وفد کے 2 آدمی پھر مسلمان ہو گئے تھے نا، اور اس کے بعد ان کے اندر اسلام پھیلنا شروع ہوا تھا اور یہاں تک کہ پھر سب کے سب مسلمان ہو گئے تھے. فوری اسی وقت ڈنڈے کے زور پہ مسلمان نہیں کیا تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہیں بھی ہم پوری سیرت کا مطالعہ کرتے آ رہے ہیں، کتنا حکیمانہ اسٹائل ہے ہر جگہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کسی کو تبلیغ کرنے کا اسٹائل کیا ہے، کسی کو بتانے کا اسٹائل کیا ہے، سمجھانے کا اسٹائل کیا ہے، ہر جگہ مختلف طریقہ ہے اور ہر جگہ کتنی حکمت کے ساتھ کیا ہے. یہ چیزیں سیرت میں ہمیں پڑھنے کی اور یہ چیزیں ہمیں اپنے اندر ڈالنے کی نا. ٹھیک ہے، خیر یہ وفد ہو گیا. اب ایک اور وفد ہے بنی حنیفہ کا وفد. یہ وفد جو ہے نا، یہ وفد ذرا اس کو بھی سنیں، اس کا کیا ہے نا یہ معاملہ ذرا وہ ہے. دیکھیں یہ وفد 9 ہجری میں آیا تھا. اس میں مسلمہ کذاب سمیت 17 آدمی تھے. مسلمہ کذاب اس وفد میں تھا نا، ٹھیک ہے. اس میں مسلمہ کذاب سمیت 17 آدمی تھے نا. یہ وفد ایک انصاری صحابی کے مکان پہ اترا، پھر خدمت نبوی میں حاضر ہو کے حلقہ بگوش اسلام ہوا تھا. البتہ مسلمہ کذاب کے بارے میں روایات مختلف ہیں. تمام روایات پہ جب مجموعی نظر ڈالتے نا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمہ کذاب نے اکڑ، تکبر اور امارت کی ہوس کا اظہار کیا تھا، لالچی تھا اور وفد کے باقی ارکان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو قولاً اور فعلاً اچھے اور شریفانہ برتاؤ کے ذریعے اس کی دلجوئی کرنا چاہی تھی، لیکن جب دیکھا کہ اس شخص پر اس برتاؤ کا کوئی مفید اثر نہیں پڑ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست سے تاڑ لیا کہ اس کے اندر شر ہے. دیکھیں اس سے قبل جو ہے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھ چکے تھے. وہ خواب کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روئے زمین کے خزانے لا کر رکھ دیے گئے اور اس میں سے سونے کے 2 کنگن آپ کے ہاتھ میں آ پڑے. آپ کو یہ دونوں بہت گراں اور رنج دہ محسوس ہوئے، چنانچہ آپ کو وحی کی گئی کہ ان دونوں کو پھونک دیجئے. آپ نے پھونک دیا تو وہ دونوں اڑ گئے. اس کی تعبیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کے بعد 2 کذاب یعنی پرلے درجے کے جھوٹے نکلیں گے. چنانچہ جب مسلمہ کذاب نے اکڑ اور انکار کا اظہار کیا نا یہاں پر، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نا کھجور کی ایک شاخ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے. کون تھے خطیب؟ میں لاسٹ کے میرا خیال 2 لیکچر پہلے بتایا یا لاسٹ لیکچر میں بتایا حضرت ثابت بن قیس کے بارے میں نا. تو آپ کے خطیب حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. مسلمہ اپنے ساتھیوں کے درمیان موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور گفتگو فرمائی. اس نے کہا اگر آپ چاہیں، مسلمہ کہہ رہا ہے اب سنیں، اس نے کہا اگر آپ چاہیں تو ہم حکومت کے معاملے میں آپ کو آزاد چھوڑ دیں، لیکن اپنے بعد اس کو ہمارے لیے طے فرما دیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں کھجور کی شاخ تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم مجھ سے یہ ٹکڑا چاہو گے تو تمہیں یہ بھی نہ دوں گا، اور تم اپنے بارے میں اللہ کے مقرر کیے ہوئے فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے۔ اگر تم نے پیٹھ پھیری تو اللہ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا۔ اللہ کی قسم میں تجھے وہی شخص سمجھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے وہ خواب دکھلایا گیا ہے، اور یہ ثابت بن قیس ہیں جو تمہیں میری طرف سے جواب دیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تھے، چلے آئے تھے نا۔ اور دیکھیں ہوا بھی یہی تھا، ہوا کیا تھا کہ جس کا اندازہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست سے کر لیا تھا نا، ہوا کیا تھا کہ مسلمہ کذاب نا یمامہ واپس جا کر پہلے تو اپنے بارے میں غور کرتا رہا، پھر دعویٰ کیا کہ اے اللہ، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کار نبوت میں شریک کر لیا گیا۔ اس نے یہ دعویٰ کر دیا تھا نا وہاں جا کے، چنانچہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور سجا گھڑنے لگا، اپنی قوم کے لیے زنا شراب حلال کر دی، اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ شہادت بھی دیتا رہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس شخص کی وجہ سے نا اس کی قوم نا فتنے میں پڑ کے اس کی پیروکار اور ہم آواز بن گئی نا، اس کی اتنی قدر و منزلت ہوئی کہ اسے یمامہ کا نا رحمان کہا جانے لگا۔ ٹھیک ہے، اس کا معاملہ نا نہایت سنگین ہو گیا تھا، اور ابھی یہ صورتحال برپا ہی تھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال فرما گئے تھے، اور اس سے اس کی قوم میں پھر مزید فتنے میں مبتلا ہو گئی تھی، اور آخر کار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر بھیجے تھے، ان میں اور مسلمانوں میں سخت لڑائیاں ہوئی تھیں، اور مسلمہ اور اس کا بیشتر لشکر پھر مارا گیا تھا۔ دیکھیں مسلمہ کذاب نے نا 10 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور ربیع الاول 12 ہجری میں نا عہد خلافت صدیقی میں قتل کیا گیا تھا۔ اس کا قاتل نا وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا ہمارے پیارے نبی نے 2 کذاب کے بارے میں کہا تھا نا، تو ایک تو مدعی نبوت یہ تھا جس کا انجام یہ ہوا تھا، دوسرا مدعی نبوت نا اسود انسی تھا نا۔ اب وہ کون تھا؟ دیکھیں یمن میں امن و اسلام کی تکمیل ہو چکی تھی، اور اس کے تمام اطراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال موجود تھے، یعنی ہمارے پیارے نبی نے حاکم وہاں پہ بھیج چکے تھے کہ اچانک نا کہف حنان نامی شہر میں نا 700 جنگجوؤں کے ساتھ اسود انسی ظاہر ہوا۔ وہ اپنے لیے نبوت اور حکومت کا دعوے دار تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سنا پر قبضہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، سنا ہم نے پڑھا تھا نا، یمن کا علاقہ جہاں پہ شروع کے لیکچر میں یاد کریں، جہاں پہ چرچ بھی تعمیر کیا گیا تھا نا۔ پھر اس کا معاملہ نا نہایت سنگین ہو گیا، اس کا فتنہ سخت اور اس کی حکومت طاقتور ہو گئی تھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمال تھے، یعنی جو حاکم وہاں بھیجے گئے تھے، وہ اشیرین کے علاقے میں سمٹ آئے تھے۔ پھر یہ سلسلہ نا 3 یا 4 مہینے تک جاری رہا تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلمی اور ان کے فارسی ساتھیوں نے جو مسلمان ہو چکے تھے نا، نے اسے قتل کر کے اس کا سر کاٹا تھا اور قلعے کے باہر پھینک دیا تھا۔ یہ دیکھ کر نا اس کے ساتھی پھر بھاگ نکلے تھے، اور اسلام اور اہل اسلام غالب آ گئے تھے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مال پھر اپنے کاموں پر واپس آ گئے تھے، یعنی جو حاکم وہاں بھیجے ہوئے تھے وہ سارے اپنے کاموں پہ واپس آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع لکھ کر بھیجی تھی۔ دیکھیں اسود انسی کے قتل کا واقعہ نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 1 دن اور 1 رات پہلے پیش آیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے متعلق وحی بھی آئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کے واقعے سے باخبر کیا تھا، اور بعد میں پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خط بھی پہنچ گیا تھا نا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ واقعہ ہو گیا۔ اچھا اب اس کے بعد کیا ہے کہ میں آپ کو کہاں بتا رہی تھی کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اب ایک اور وفد ہے، وفد بنی عامر بن ساسا کا وفد۔ یہ وفد جو تھا نا، اس وفد میں نا اللہ کا دشمن عامر بن طفیل، حضرت لبید کا خیافی بھائی، اور اربد بن قیس، خالد بن جعفر اور جبار بن اسلم شامل تھے۔ یہ سب اپنی قوم کے سربرآوردہ اور شیطان تھے۔ عامر بن طفیل تو وہی شخص ہے نا جس نے بئر معینہ پر 70 صحابہ کرام کو شہید کرایا تھا۔ ان لوگوں نے جب مدینہ آنے کا ارادہ کیا نا، تو عامر اور اربد نے نا باہم سازش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر اچانک قتل کر دیں گے نا۔ چنانچہ جب یہ وفد مدینہ پہنچا تو عامر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی، اور اربد جو ہے نا گھوم کر آپ کے پیچھے پہنچا نا۔ ٹھیک ہے، اور ایک بالش تلوار درمیان سے باہر نکالی، لیکن اس کے بعد اللہ نے اس کا ہاتھ روک لیا تھا، وہ تلوار بے نیام نہ کر سکا۔ اللہ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پر بد دعا کی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ واپسی پہ اللہ نے اربد
اور اس کے اونٹ پر تو بجلی گرا دی جس سے اربد جل مرا تھا، اور ادھر عامر جو ہے نا ایک سلولیا عورت کے ہاں اترا تھا اور اسی دوران اس کی گردن میں گلٹی نکل آئی تھی۔ اس کے بعد وہ یہ کہتا ہوا مر گیا تھا کہ آہ اونٹ کی گلٹی جیسی گلٹی اور ایک سلولیا عورت کے گھر موت۔ صحیح بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے نا۔ ٹھیک ہے، پھر ایک اور وفد ہے، وفد تجیب۔ یہ وفد نہ اپنی قوم کے صدقات کو جو فقراء سے فاضل بچ گئے تھے لے کر مدینہ آیا۔ وفد میں 13 آدمی تھے جو قرآن و سنن پوچھتے تھے اور سیکھتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ باتیں لکھ کے دی تھی۔ وہ زیادہ عرصے نہیں ٹھہرے تھے۔ پھر اہل وفد نے حجۃ الوداع 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ ملاقات بھی کی تھی۔ اچھا، اس کے بعد ہے وفد طے۔ اس وفد کے ساتھ عرب کے مشہور شہ سوار زید الخیل بھی تھے۔ ان لوگوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور آپ نے ان پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور بہت اچھے مسلمان ہوئے تھے۔ بلکہ ان کے بارے میں ہے نا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ مجھ سے عرب کے جس کسی آدمی کی خوبی بیان کی گئی اور پھر وہ میرے پاس آیا تو میں نے اسے اس کی شہرت سے کچھ کمتر ہی پایا، لیکن اس کے برعکس زید الخیل کی شہرت ان کی خوبیوں کو بھی نہیں پہنچ سکی، یعنی بہت اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید الخیل کا نام جو ہے نا ان کو چینج کر کے ان کا کیا نام رکھ دیا تھا؟ زید الخیر۔ خیل کی جگہ لام کی جگہ رے یعنی خیر، زید الخیر کا رکھ دیا تھا نا۔ دیکھیں اس طرح نا یہ سارے وفود میں نے بتائے ہیں آپ کو۔ اس طرح دیکھیں کہ 9 ہجری اور 10 ہجری میں نا پے وفود آئے۔ اہل سیر نے نا یمن، ازد، قزا کے بنی سعد، حزیم، بنی عامر، بنی قیس، بنی اسد، بحرہ، خولان، محارب، بنی حارث بن کعب، غامد، بنی مصفق، سلامان، بنی ابز، مزینہ، مراد، زبید، کندہ، زی مرہ، غسان، بنی عیش اور نغا کے وفود کا تذکرہ کیا ہے۔ نغا کا جو وفود تھا نا وہ آخری وفد تھا جو محرم 11 ہجری کے وسط میں آیا تھا اور 200 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ باقی بیشتر وفود کی آمد نا 9 ہجری اور 10 ہجری میں ہوئی تھی۔ صرف بعض وفود 11 ہجری تک متاخر ہوئے تھے نا۔ ایک سیکنڈ دیجیے گا۔ اب دیکھیں یہاں پہ ان وفود کی نا پے آمد سے پتہ لگتا ہے نا کہ اس وقت اسلامی دعوت کو کس قدر فروغ اور قبول عام حاصل ہو چکا تھا۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے نا کہ اہل عرب مدینہ کو کتنی قدر اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے تھے، حتیٰ کہ اس کے سامنے سپر انداز ہونے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں سمجھتے تھے۔ در حقیقت مدینہ جزیرۃ العرب کا دارالحکومت بن چکا تھا اور کسی کے لیے اس سے صرف نظر ممکن نہ تھا۔ البتہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سب لوگوں کے دلوں میں دین اسلام اثر کر چکا تھا۔ کیونکہ ان میں سے ابھی بہت سے ایسے اکھڑ بدو تھے جو محض اپنے سرداروں کی مطابقت میں مسلمان ہو گئے تھے، ورنہ ان میں قتل و غارت گری کا جو رجحان جڑ پکڑ چکا تھا اس سے وہ پاک صاف نہیں ہوئے تھے، اور ابھی اسلامی تعلیمات نے انہیں پوری طرح پر مہذب بھی نہیں بنایا تھا۔ دیکھیں یہاں جو ہے نا ان بدوی عربوں سے مراد جو ہے نا وہ دیہاتی صحرائی عرب ہیں جو مدینہ کے اطراف میں آباد تھے۔ یہ لوگ نا مدینہ میں ایک مضبوط اور منظم طاقت کو اٹھتے دیکھ کر پہلے تو مرعوب ہوئے، پھر اسلام اور کفر کی آویزشوں کے دوران نا ایک مدت تک موقع شناسی اور ابن الوقتی کی روش پر چلتے رہے۔ پھر جب اسلامی حکومت کا اقتدار حجاز اور نجد کے ایک بڑے حصے پہ چھا گیا نا اور مخالف قبیلوں کا زور اس کے مقابلے میں ٹوٹنے لگا نا تو ان لوگوں نے مصلحت وقت اسی میں دیکھی کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ لیکن ان میں کم لوگ ایسے تھے جو اس دین کو دین حق سمجھ کر سچے دل سے ایمان لائے ہوں اور مخلصانہ طریقے سے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے پر آمادہ ہوں۔ بیشتر بدویوں کے لیے اس قبول اسلام کی حیثیت ایمان اور اعتقاد کی نہیں بلکہ محض مصلحت اور پالیسی کی تھی۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کے حصے میں صرف وہ فوائد آ جائیں جو برسر اقتدار جماعت کی رکنیت اختیار کرنے سے حاصل ہوا کرتے ہیں، مگر وہ اخلاقی بندشیں جو اسلام ان پر عائد کرتا تھا، وہ نماز روزے کی پابندیاں جو اس دین کو قبول کرتے ہی ان پر لگ جاتی تھیں، وہ زکوٰۃ جو باقاعدہ تحصیلداروں کے ذریعے سے ان کے نخلستانوں اور ان کے گلوں سے وصول کی جاتی تھی، وہ ضبط و نظم جس کے شکنجے میں وہ اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسے گئے تھے، یہ ساری چیزیں ان کو شدت کے ساتھ ناگوار تھیں۔ انہی افراد کے اوصاف قرآن کریم کی سورہ توبہ میں ہے نا آیت نمبر 97-98 میں بڑی
کھلے الفاظ میں قرآن کریم نے ان کے اوصاف بیان کیے انہی لوگوں کے، جبکہ کچھ دوسرے افراد کی تعریف کی گئی ہے جو کہ آیت 99 میں ہے۔ اچھا، جہاں تک مکہ، مدینہ، ثقیف اور بحرین اور یمن کے بہت سے شہری باشندوں کا تعلق ہے نا، تو ان کے اندر اسلام پختہ تھا، اور انہی میں سے کبار صحابہ اور سادات مسلمین ہوئے تھے نا۔ ٹھیک ہے، اب میں یہاں پہ آج کے لیکچر کو روکتی ہوں ایک دعا کے ساتھ، پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے حجۃ الوداع انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، دعا پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اوزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پہ عطا فرمائی، اور یہ کہ ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of it? Mu'allim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind. أبا القاسم يا حبيبي يا محمد، يا شفيعي يا محمد، خير خلق الله محمد. يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين. He prayed while others slept, while others ate, he'd fast. While they would laugh, he wept until he breathed his last. His only wish was for us to be among the ones who prosper. Ya Mu'allim, peace be upon you, truly you are our teacher. Mu'allim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind.
taught us to be just and kind, and to feed the poor and hungry, help the wafer and the orphan child, and to not be cruel and miserly. His speech was soft and gentle, like a mother stroking her child. His mercy and compassion were most radiant when he smiled. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. Aba al-Qasim, Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Shafi'i, Ya Muhammad, خير خلق الله محمد. يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا